بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، جس طرح میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بہت ساری خبریں ہوتی ہیں مختلف چینلوں پر، مختلف ذرائع سے اور مختلف ہمارے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا خاصہ یہ ہے کہ ہم ان خبروں کا پس منظر اور پیش منظر آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، اور آج بھی ہم انہی خبروں میں سے، انہی انفارمیشن اور معلومات میں سے پس منظر کیا تھا اور پیش منظر کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ رات پی ٹی آئی کا جلسہ، عمران خان کا 50واں جلسہ، حکومت ختم ہونے کے بعد یہ 50واں جلسہ تھا۔ اپنے جوبن پہ تھا، جلسے تو سارے اچھے ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، لیکن رات کا جلسہ اس حوالے سے بہت اہم تھا کہ اس مٹی کا سپوت کہتے ہیں فیض حمید، جنرل فیض حمید کا تعلق بھی چکوال سے ہی تھا، اور اس چکوال میں اتنا بڑا جلسہ ریکارڈ توڑ دیا۔ اس میں جو اہم بات انہوں نے کی وہ میں آپ کے ساتھ اس کا پس منظر اور پیش منظر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستانیوں، خوف کا بت توڑ دو۔ جو ایکس اور وائی زیڈ وغیرہ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں، کالز کرتے ہیں، آپ ان کو الٹا دھمکیاں اور کالز دیں۔ یہ ہوتے کون ہیں عوام کو دھمکیاں دینے والے، کال کرنے والے؟ پاکستانیوں، خوف کا بت توڑ دو۔ ناظرین، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، کیا عمران خان کو یہ کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ وہ یہ اتنا خطرناک بیان سیدھا طبلِ جنگ بجانے کے مترادف نہیں ہے، جنگ کے لیے تیار کرنے کی بات نہیں ہے کہ تیار ہو جاؤ، مخالفین ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی لگتا ہے مجھے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ آخر اس نے ایسا کہا اور کیوں کہا، اور وہ بھی چکوال کی سرزمین پہ۔ ناظرین، دوسری بات جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے وہ یہ کہ بڑا شور سے توشہ خانہ، اور ہم نے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ توشہ خانہ والا معاملہ عمران کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو ہر حال میں اس کو فیصلہ کر رکھا ہے کہ بھائی آپ کو نااہل تو کرنا ہی کرنا ہے، گورنمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے۔ یہ عمران کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن بائزڈ ہے اور میرے خلاف ہر فیصلہ کرتا ہے۔ اسی کی بنیاد پہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو فیصلہ کر رکھا۔ اب توشہ خانہ کا معاملہ یقیناً اس نہج پر پہنچ گیا تھا کہ لگتا تھا کہ اس میں عمران خان کی نااہلی یقینی ہے، اور اس پہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ بھی کر لیا۔ لیکن عین وقت پر ناظرین، عمران خان کو پھر ایک مدد آ گئی، بھاری مدد آ گئی۔ یہ مدد کس کی اور کیسے، اور توشہ خانہ سے کیسے بچا پائے گی، اس پہ بھی ہم آپ کے ساتھ بات جو ہے شیئر کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، رانا شمیم کے حلف نامے کا معاملہ بھی یقیناً آپ کے سامنے ہے کہ اس نے تو غیر مشروط معافی بھی مانگ لی اور مکر بھی گئے کہ جناب اس جعلی حلف نامہ جو میرا تھا اس کو میری غلطی تسلیم کر لیں، میرے عمر کے اس حصے میں غلطی تو کر ہی سکتا ہوں، لہذا مجھے معاف کر دیں۔ اور انہوں نے اپنا دوسرا حلف نامہ بھی تحریری جمع کروا دیا ہے۔ اب عدالت نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا یا کیا نہیں کیا، یہ تو ابھی پینڈنگ، لیکن اب جو گزشتہ روز تاریخ ہوئی اس پہ عدالت نے یہ سخت ریمارکس دیے کہ رانا شمیم کے حلف نامے سے انہوں نے تو معافی مانگی، مکر بھی گئے، وڈرا بھی کر لیا اپنا حلف نامہ، لیکن یہ اخبارات نے جو خبر بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے چلا دی، کیا اخبارات کو بھی کچھ پتہ کہ کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیا ان کو اختیار ہے؟ سخت ریمارکس تھے اخبارات، اور خصوصی طور پہ یہ جنگ اور جیو کے حوالے سے یہ بات ہوئی، کیونکہ یہ ایک واحد وہی اخبار تھا اور وہی چینل تھا جس نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا اور پروپیگنڈے کی صورت میں اس کو چلایا بھی۔ اب ان کے خلاف ہونے کیا جا رہا ہے؟
اب اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ عدالت نے طلب کر لیا ہے ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل کو کہ آپ ہماری معاونت کریں اور آپ تشریف لائیں اور بتائیے کہ کیا اخبارات کو بھی یہ اختیار ہے اور ان کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ اس پہ جو ہے وہ بات ہوگی، کیا ہوگی بات، اٹارنی جنرل کیا ان کو مشاورت، کیا ان کو معاونت دیتے ہیں، کیا نہیں دیتے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور سب سے بات اہم مسلم لیگ نون کی بھی ہم کر لیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون لندن میں ہونے والے فیصلے کی روشنی میں مریم نواز ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہیں، اس لیے کہ مریم نواز کو تنظیم سازی کے معاملات کا نگران بنا دیا گیا ہے۔ جناب شہباز شریف حمزہ وغیرہ حکومتیں کرتے پھریں، لیکن تنظیم سازی کو سنبھالنے کی ذمہ داری نواز شریف نے مریم کو دے دی۔ اور ناظرین، مریم کی پھرتیاں دیکھ لیں، کل ہی انہوں نے جناب فوری طور پہ اجلاس طلب کیا اور اجلاس کے اندر بیٹھ کے انہوں نے رانا ثناء اللہ ساتھ بیٹھے ہیں اور مختلف لوگوں کو فون کیے اور تنظیم سازی کا کام شروع کر دیا۔ ناظرین، ایک سلسلے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ بھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ مریم نواز کان کے ساتھ ٹیلی فون لگائے ٹیبل پر جھکی ایک ورکر سے بات کر رہی ہے۔ اب یہ واقعی بڑی سنجیدہ معاملات ہیں یا ایک شعبدہ بازی تھی جو ان کے ویڈیو وائرل کے والے میں دیکھا؟ وہ لگتا تو یہی تھا کہ شعبدہ بازی ہو رہی ہے، جناب فلم بھی بن رہی ہے اور وہ تنظیم سازی کا وہ کسی ورکر سے بات بھی کر رہی ہے، اور جو ان کا انداز تھا، کان پہ موبائل جھکی ہوئی ہیں ٹیبل کے اوپر، یہ عجیب سا ماحول تھا اور لگتا تھا کہ یہ بہرحال اس پہ کیا میں تبصرہ کروں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب تنظیم سازی پہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھانے کی بات ہوئی ہے۔ ناظرین، مریم نواز نے اس کو ہمیشہ سے محسوس کیا کہ پاکستان میں ان کی تنظیم سازی اور ان کے ورکر اور ان کے لاتعداد جو چاہنے والے تھے وہ ان سے دور کر دیے گئے ہیں یا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی محسوس میاں نواز شریف نے بھی کیا۔ اب اس سارے معاملات میں انہوں نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ اب مریم کو یہ ذمہ داری دی جائے، اور مریم نے اس حوالے سے اپنے کام کا، جس طرح میں نے کہا، آغاز کر دیا ہے۔ آغاز کا کام بالکل ایسا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے ایک حکم جاری کر دیا کہ جو غیر فعال ورکر اور عہدیدار ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ اپنے آپ کو فارغ سمجھیں۔ ہم جو فعال کارکن ہیں، فعال عہدیدار ہیں، ان کو کنٹینیو رکھیں گے، اور جو فعال ورکر ہیں ان کو عہدے دیے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف اپنی ضلعی تنظیموں سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ ناظرین، جب یہ تنظیم سازی کی بات ہوتی ہے تو ایسے ہی مجھے طلال چودھری یاد آ گئے۔ آپ کو یاد ہے طلال چودھری بھی رات کو 2 بجے تنظیم سازی کرنے کے لیے ایک خاتون ایم این اے کے گھر جا گھسے تھے، منہ سے کنے شنے سکوا کے تو واپس آ گئے سر۔ لگتا ہے مریم نواز اس اپنی تنظیم سازی میں طلال چودھری جیسے لوگوں کی تنظیم سازی کو ریجیکٹ کریں گی اور ان کو اس طرح کے کاموں کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بالکل جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گی۔ اب یہ تو قانون سازی کی بات ہوئی ناظرین۔ اب ہم اپنے اصل موضوع پہ آتے ہیں، توشہ خانہ۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ توشہ خانہ میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اس میں پی ٹی آئی کے وکیل نے مختصراً میں آپ کے سامنے جو بات رکھوں وہ یہ کہ انہوں نے چیلنج کر دیے ہیں اختیارات الیکشن کمیشن کے۔ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن عدالت تو ہے نہیں، اس لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کیس کو سننے کے اختیار رکھتی نہیں ہے، اور جو قومی اسمبلی کے سپیکر نے ان کو ریفرنس بھیجا ہے، انہوں نے بھی اس ریفرنس کی جانچ پڑتال کیے بغیر ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے۔ یہ بھی غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ یعنی پی ٹی آئی کے وکیل نے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا، بلکہ قومی اسمبلی کے سپیکر نے جو ریفرنس بھیجا ان کے اختیارات کو چیلنج تو نہیں کیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ جناب ان کو پہلے جانچ پڑتال آئین اور قانون کے مطابق کرنی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں کی۔ اس سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی، آئین کی خلاف ورزی ہوئی۔
بہرحال دلائل ان دونوں طرف سے سنیں گے کہ توشہ خانہ میں وہ چیزیں جو انہوں نے چھپائیں، اپنے گوشواروں کا حصہ نہیں بنایا، اس پہ وہ اس پہ سنا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، نون لیگ کے لوگ تو اکثر کہتے تھے اس پہ الیکشن کمیشن ان کو نااہل قرار دے سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب ناظرین، اب الیکشن کمیشن تو کوئی بھی فیصلہ سنا سکتا ہے، لیکن عمران خان کو ایک مدد، غیبی مدد کہہ لیں یا عدالتی مدد کہہ لیں، اچانک ملی کہ اب توشہ خانہ کا فیصلہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ اب اس طرح نہیں آئے گا جس طرح لوگ سمجھ رہے تھے۔ ہوا کیا؟ کیسے؟ یقیناً یہ سوال تو ذہنوں میں آتے ہیں نا جی، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور یہ ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو عمران خان اور عمران خان کی ٹیم کے کچھ لوگوں کو طلب کر رکھا ہے توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے، وہ یہ عدالتی ان کو پاس اختیار نہیں ہے، لہٰذا وہ طلب نہیں کر سکتے اور یہ سن نہیں سکتے اس طرح کا کیس، اس حوالے سے عدالت میں بات چلی گئی تھی۔ کل جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس معاملے میں سماعت کی، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے ان سے پوچھا کہ بھائی جی پہلے تو یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن انتظامی ادارہ ہے یا عدالتی اختیارات رکھتا ہے؟ اس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہی چیف جسٹس صاحب نے کہا، کیا الیکشن کمیشن عدالتی اختیارات رکھتا ہے؟ اگر نہیں رکھتا تو پھر وہ عدالتی اختیارات استعمال کس آئین اور قانون کے تحت کر رہا ہے؟ اس کے پاس بھی اس کا جواب بھی وہ مناسب الیکشن کمیشن کے وکیل نہیں دے سکے، جس پہ بات ناظرین مختصر کرتے ہوئے میں بات آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے نامناسب یا یہ کہہ لیے غیر ضروری یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ دینے کے انہوں نے قابل نہیں سمجھا ان سوالات کا جواب، جو مرضی ان کو اپنی اپنی تشریح میں آپ کر لیجئے، لیکن بات مختصر یہ ہے کہ عدالت نے اٹارنی جنرل کو یہ اپنی معاونت کے لیے 18 اکتوبر کو طلب کر لیا کہ جناب آپ عدالت میں پیش ہوں اور ہماری معاونت فرمائیں کہ کیا الیکشن کمیشن عدالتی اختیار رکھتا ہے یہ انتظامی ادارہ ہے، اور کیا الیکشن کمیشن عدالتی اختیارات استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اب اٹارنی جنرل نے جب تک اس کا جواب نہیں دینا، اب عدالت نے پھر، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے جوابات سے مطمئن نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اس کیس پر جو پہلے سے حکم امتناعی جاری کیا ہوا تھا اس پر مزید حکم امتناعی جو ہے اس کو ہی اس میں توثیق کر دی کہ آپ جب تک آپ 18 تاریخ کو اٹارنی جنرل پیش ہوں اور یہ بتائیں گے، اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اس وقت تک اس کیس پر حکمت امتناعی موجود رہے گا۔ یعنی الیکشن کمیشن کی توہین کے حوالے سے کیس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، نہ ہی اب وہ سن سکتا ہے۔ اب ناظرین، جب میں مدد کی بات کرتا ہوں کہ عمران خان کو مدد مل گئی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب عدالت یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن عدالتی اختیارات رکھتا ہے یا انتظامی ادارہ ہے، یہ پوچھتی ہے، جس کا جواب نہیں آ رہا، تو یہی بات توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وکیل نے بات کی ہے کہ جناب الیکشن کمیشن صاحب، یہ ادارہ تو جو ہے وہ انتظامی ہے، آپ کے پاس تو عدالتی اختیارات ہے نہیں، نہ ہی آپ عدالت ہیں، اس لیے آپ تو یہ سن ہی نہیں سکتے۔ یہی بات انہوں نے کی ہے، اور اسی بات پہ عدالت نے بھی جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے اور اس کا جواب اٹارنی جنرل سے پوچھا ہے۔ یہ ہے وہ بات جس پہ میں نے کہا جناب کہ یہ غیبی مدد عمران خان کو پھر مل گئی ہے۔ اب ناظرین، ہم پھر آتے ہیں عمران خان کے جو
آج رات میں نے بات کی کہ خوف کے بت توڑ دو. ناظرین خوف کے بت توڑ دو، یہ بات تو ایسے ہی ہے کہ بس جی ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں اور آپ بھی تیار ہو جاؤ کہ ہم تیار ہیں، ہم بھی لڑنے کو تیار ہیں، آپ بھی لڑنے کو تیار ہیں، بس آ جاؤ پھر دیکھ لیتے ہیں کون جیتا، یہ میدان اور یہ میدان کا گھوڑا اور یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان. اب اس کا مطلب تو یہ ہے. اب یہ لڑنے کن کے ساتھ جا رہے ہیں؟ حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا اور کوئی قوتیں ہیں جن کے ساتھ یہ تیاریاں کر رہے ہیں لڑنے کی؟ وفاقی حکومت کو تبدیلی کرنے کے والے سے ہے، پنجاب حکومت کو بچانے کے والے سے ہے. کیا ہے آخر، کس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں؟ لیکن مجھے میرا ریڈار جو بتاتا وہ یہ ہے کہ اعصابی جنگ جاری ہے دونوں تینوں طرف سے. جس کے زیادہ اعصاب مضبوط ہو گئے کامیاب وہی ہوگا. اور عوام جس کے ساتھ ہے فیصلے تو عوام ہی کرتی ہے. جس کے ساتھ عوام ہے یقیناً پلڑا انہیں کا ہی بھاری ہوتا ہے. ناظرین ایک اہم پوائنٹ جو ہم اخبارات کے حوالے سے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ رانا شمیم کے معاملے پہ جو سماعت ہوئی اس میں بھی اٹارنی جنرل کو بلایا گیا ہے اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی بلایا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اخبارات آخر کرنا کہاں جا رہے ہیں، ان کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب حلف نامہ منظر عام پر آیا تھا تو یہ سیدھا لندن سے لکھا ہوا حسن نواز کے دفتر میں جو لکھا گیا وہ سیدھا مریم کے پاس آیا، اور مریم نے جیو کے ایک رپورٹر کو انصار عباسی کو دے دیا. اور انصار عباسی جو ہے بڑا سینئر آدمی اور بڑا تحقیقات کرنے والا رپورٹر ہے، اور اس نے بغیر تصدیق کے بغیر اس کے معاملات کو جانے انہوں نے جناب یہ یقیناً مالک کا پریشر ہوگا یا جو بھی ہوگا، اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جنگ اور جیو بے یہ 4-5-7 دن اس پہ یہ نہ صرف یہ حلف نامہ چلا بلکہ اس پہ پریس کانفرنسیں، بڑی پریس کانفرنس ہے، شہباز شریف، مریم اور یہ وہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نواز شریف کے خلاف مقدمات جو سزائیں جو ہوئی ہیں وہ بائسڈ ہوئی ہیں اور غلط فیصلہ ہوا ہے، عدالتیں بائسڈ ہیں. عدالتوں کے حوالے سے یہ ایک پروپیگنڈا مہم بہت تیزی سے چلی تھی جس پہ عدالتوں نے توہین عدالت جو ہے اس کے میں ان کو بلا لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی اور کہا کہ جناب میں حلف بیانی واپس لیتا ہوں. لیکن اب عدالت چھوڑنے کو تیار نہیں. عدالت کہتی ہے کہ جناب اخبارات نے کس طرح بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے، بغیر جانچ پڑتال کیے یہ اخبار میں خبر دے دی. کیا ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ اب یہ وہاں پر جا کر کے یہ فیصلے ہوں گے. اٹارنی جنرل کے جواب کے بعد بات سامنے آئے گی کہ اخبارات کو کیا یہ اخلاق اور کیا قانون کیا اور ان کے ضابطہ اخلاق کے اندر یہ ٹھیک تھا کہ کسی قسم کا دوسرے پارٹی کا موقف لیے بغیر، یہ جانچے بغیر کہ انہوں نے ہی یہ لیٹر لکھا ہے، یہ خلفیہ بیان انہی کا ہی ہے، یہ ان سے پوچھے بغیر ان کا حلف نامہ جو ہے وہ چلا دیا جائے، جو بعد میں ثابت ہوا کہ جناب وہ ہے تو ان کا لیکن وہ اس سے مکر رہے ہیں، اس کو واپس لے رہے ہیں. اب یہ بات ہے کہ پھر انہوں نے کیوں کیا، یہ اس پہ عدالت جو ہے یقیناً کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے. کیا فیصلہ کرتی ہے یہ عدالت جانے اور وہ جانے. لیکن ناظرین یہ سارے معاملات میں میں کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف الیکشن کی تیاریاں ہیں اور ایک دوسرے کو دبانے، ایک دوسرے کو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اعصابی جنگ ہے، اس میں تمام لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی قابو آ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں ان کے خلاف بھی معاملات جو ہیں آگے جا رہے ہیں. اسی طرح مقدمات ادھر بھی ادھر بھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اور اس میں اب ہوگا کیا ناظرین، جو آپ بھی اس کے منتظر ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے کوئی انفارمیشن آتی رہتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.